السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، سیاست میں بیانات، الزامات اور تنقید برائے تنقید کا ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے، اور آج قومی اسمبلی میں خاصی گہما گہمی رہی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی نیشنل فورینزک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا، جبکہ بل میں سرکاری افسر کو جانتے بوجھتے غلط استعمال پر 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال قید کی سزا رکھی گئی ہے، جس پر پیپلز پارٹی کی شازیہ مری صاحبہ نے خاصا اعتراض کیا۔ اور دوسری جانب انٹرنیٹ کی اسپیڈ کا معاملہ بھی رہا قومی اسمبلی میں۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن شزا فاطمہ کا یہ کہنا ہے کہ جو اظہار رائے کی آزادی پاکستان میں ہے وہ کہیں پر کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی کی تمام تر ذمہ داری وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے مڈل مین کے اوپر ڈال دی ہے، جبکہ اوگرا نے عوام پر گیس بم پھینک دیا ہے۔ اور دوسری جانب بات کریں کچھ اہم سماعتوں کے حوالے سے تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی یا بچھا بی بی کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ یہ آج کے تمام ٹاپکس ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرے پینل میں گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ شاہ زمان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جاوید صدیقی صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، جبکہ رزاق باجوہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تینوں کو خوش آمدید کہیں گے، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی شاہ زمان صاحب آپ سے۔ صحافت میں ایک بڑا عرصہ آپ نے گزارا ہے، بڑا کام کیا ہے۔ جو سیاست میں ایک سیاسی جو رجحان ہے، الزامات در الزامات، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے حوالے سے بھی یہ بھی کافی غلط رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اب، خاص طور پر آگے سینٹ کے بعد جو اب قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی بڑے الزامات کا ایک دوسرے کے اوپر جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا، لیکن جو اہم بات کی وہ شازیہ مری صاحبہ نے جو اعتراض داخل کر دیا، انہوں نے یہ کہا کہ 1 لاکھ جو ہے جرمانہ یا 1 سال کی جو قید کی سزا ہے وہ بہت کم ہے اس جرم کے لیے جو کہ عوام کے ساتھ کیا جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی قومی اسمبلی میں ہوا وہ ہم دیکھ رہے تھے، جو تماشا چل رہا تھا۔ یہ جو 1 لاکھ کی جو لمٹ مقرر کی ہے، یہ ساری چیزیں آئی واش ہوتی ہیں، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اوورآل ہم اگر دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ماحول کو تو ڈے بائی ڈے ہمیں پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے، یعنی ایک جو شائستگی تھی سیاست میں وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو الزامات پہلے بھی لگتے تھے لیکن اچھی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ جب شیخ رشید نے اس قسم کی لوز ٹاک کرنا شروع کی تھی تو سب لوگوں نے اس کو شٹ اپ کال دی تھی، ایون اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے، اس وقت نون لیگ میں ہوتے تھے۔ اب آگے چل کے معاملات ایسا رخ اختیار کر گئے کہ بس وہ ہماری پولیٹکس کے اندر سب کے سب مولا جٹ گھسا ہے۔ اچھا، تو وہ معاملات اس طرف جانا تھا۔ جاوید صدیقی صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے، اور اکثر الزامات جو ہیں وہ ان پہ ہی زیادہ بڑی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ آپ کی جو سیاست ہے اس میں الفاظ کا چناؤ نہیں ہے اور الزامات کا سلسلہ بہت ہے۔ تو آج جو یہ قومی اسمبلی میں بھی جو صورتحال رہی خاصی گہما گہمی رہی، اور جو الفاظ کا چناؤ تو وہاں پہ بھی نہیں دیکھا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیوں آپ پہ یہ الزامات لگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شاہ زمان صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی سوال کیا، الزامات اور زبان، تو یہ پی ٹی آئی کے دور سے شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو اصل میں پی ٹی آئی تو بہت بات کی جماعت ہے، اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے بہت ساری جماعتیں جو 40-50 سال سے سیاست کر رہی تھیں، اور اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ نے دیکھا ایک دوسرے کی مخالف تھی، اور جس طرح میاں صاحب اور ان کی جماعت بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر تنقیدیں کرتے تھے اور جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے تھے، اور جس طرح آپ نے اکثر و بیشتر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہیں تصویروں کا بھی ذکر آتا ہے، جو تصویریں تو اگر کہیں کوئی چیز غلط ہو رہی تھی تو اس کا سلسلہ جاری نہیں، اس کا سلسلہ جاری نہیں رکھنا چاہیے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ سامنے جو پارٹی ہے آپ اس کے بارے میں دیکھیں، ان کی الزام تراشیاں دیکھیں اور بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ ابھی آپ دیکھیں اب جو سیاست ہے وہ عوامی کا ہے، وہ تو آپ دیکھیں گھروں تک چلی گئی، فیملیوں تک چلی گئی۔ تو اب اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے
ایک مشترکہ لاہ عمل بنانا چاہیے اور ہر پارٹی کو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کرے, مسئلہ جو دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اپنا قبلہ درست کریں, ظاہر سی بات ہے. تو پھر یہ معاملات سیدھے راستے پہ اور جس طرح ہم چاہتے ہیں ایک صاف ستھری سیاست ہو. اچھا, پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے جو مین چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کرپشن اور دوسری چیزوں سے باہر آئیں گے تو سیاست خود ہی صاف ہو جائے گی. پھر دوسری کہ جب پڑھے لکھے نوجوان لوگ سیاست میں آئیں گے, کہ آپ دیکھیں ابھی آپ کسی بھی پڑھے لکھے نوجوان سے بات کریں کہ جی آپ سیاست میں آ جائیں تو وہ کہتا ہے جی سیاست ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ پارٹی پی ٹی آئی پہلی جماعت تھی کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوان پڑھے لکھے لوگ آئے اور انہوں نے سیاست میں حصہ لیا. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ سیاست میں آنا پسند نہیں کرتا. وہ ان کی فیملیاں, آپ کس سے بات کریں, آپ کی بات ہوتی ہوگی تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی سیاست میں ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ ہے کہ سیاست میں اب نوجوان آنا شروع ہوئے, سب کچھ ہے. تو پھر آپ نے دیکھا پھر اس پارٹی کا حال کیا ہوا کہ آج کل اس کے کس طرح سائڈ لگانے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. رزاق باجوہ صاحب, آپ حکومت کے اتحادی ہیں اور آج آپ نے قومی اسمبلی میں حکومت کے خلاف ہی یا اگینسٹ ہی اس کے آپ نے اسٹیپ فارورڈ کیا, کیوں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی کسی حد تک ہم اتحادی ہیں, ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے میاں صاحب کی گورنمنٹ کو کھڑا کرنے میں, ان کی تعمیر و ترقی میں اپنا پورا حق ادا کیا. اور اب ہم دیکھیں تو آپ انہیں حق پہ سمجھتے تھے تبھی تو آپ نے ان کا ساتھ دیا. جی بالکل, ہم ابھی بھی موجودہ حکومت کو حق پہ ہی سمجھتے ہیں. ایسا ہم حکومت کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم حکومت کی اگر کچھ پالیسیوں کے خلاف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ کا مسئلہ یہ کسی فرد کا, کسی مذہب کا, کسی مسلک کا, کسی زبان کا, کسی شہر کا, کسی خاص طبقے کا یا کسی خاص صوبے کا معاملہ نہیں. تو آج تو یہ پورے پاکستان کی 24 شہزاد فاطمہ صاحبہ نے تو کہا ہے نا کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی آئے ہیں. دیکھیں نہیں, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ مجھے وزارت داخلہ نے ہمیں جو ہے وہ خطوط لکھے اور ہمیں ہدایت دی, ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی سیکورٹی کے لیے ہمیں وزارت داخلہ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی خرابی تھی یا ہم نے کوئی جان کر کے بندی, دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں وزارت داخلہ کا ہم پہ پریشر ہے, دباؤ ہے یا احکامات ہے جو بھی آپ کا. تو ہم نے تو عوام کی پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے. اچھا, وہ ہمیشہ عوام کی ترجمانی کرتی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ کوئی جماعت حد تک کہ وہ جو میں پھر سے کہنا پڑ جاتا ہے, وہ جو اپنے آپ کو نوجوانوں کی جماعت کہتے ہیں جن کا 74 سالہ لیڈر ہے. اب دیکھیں پارٹی ہے نوجوانوں کی اور لیڈر ہے 74 سال کا. اچھا, اس نے ایک الفاظ نہیں کہا انٹرنیٹ پر. ان کی پارٹی کی کوئی اسٹیٹمنٹ آج تک موجود نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کو گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا یا جس بھی طریقے سے. نون لیگ خاموش, ایم کیو ایم خاموش. تو اس میں بھی پہلا پتھر ہم نے مارا ہے. اچھا, کیوں خاموشی ہے ویسے, کیا اس کی کیا وجہ؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہے, کسی جماعت پر نہ تو تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ میں, وہ ان کی اپنی پالیسیاں ہوں گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سر میدان ایوان میں ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم نے گورنمنٹ سے گزارش کی, دباؤ ڈالیں گے, مزید ڈالیں گے. ہم نے انہیں کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا. انٹرنیٹ سے پوری پاکستان کی عوام پریشان ہے, چاہے وہ ہمارا مخالف بھی ہو. آپ قوانین بنا لیں. اگر کوئی فیس بک پہ, ٹویٹر پر یا جو بھی سوشل میڈیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے آج کل, تو اگر اس پر کوئی غلط استعمال کر رہا ہے یا ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے یا پاکستان کی دفاعی معاملات میں مداخلات کر رہا ہے, یہ تو ضرور اس کے خلاف قانون کے مطابق ہم اس سائٹ کے خلاف ہم اس کاروائی کے خلاف نہیں جا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انٹرنیٹ صرف خالی کوئی خاص سیاسی جماعت استعمال نہیں کرتی, سارا بزنس پاکستان کا بیٹھتا جا رہا ہے. کاروباری لوگ بہت بے حد پریشان ہیں. لوگوں نے جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو روابط تھے دنیا بھر سے جو قائم ہے, جو آرڈر دیے جاتے ہیں, جو لین دین خاص طور پہ اے آئی کے آنے کے بعد تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج
पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की तर्जुमानी की। अच्छा चलें ठीक है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि आपने तर्जुमानी की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा भी यही है कि वो आवाम की पार्टी है, अवामी पार्टी है, तो आवाम के लिए बात करती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तो मैं एक नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इंटरनेट की स्पीड के हवाले से। शाह ज़मान साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? इंटरनेट की स्पीड का जो मामला है, इसने तो IT सेक्टर को तकरीबन बिठा दिया है। IT का वो तबका जो कि IT से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे इससे पहले कितने कोर्सेज करवा रहे थे, गवर्नर साहब भी कोर्सेज करवाए, उसके बाद फिर बनो काबिल भी प्रोग्राम लेके आए, जमात इस्लामी भी लेके आए। तो अब वो लोग, वो बच्चे जो कि IT से रिलेटेड थे, वो अब किसी काबिल नहीं रहे। देखिए, आपके पास इस वक्त पूरी दुनिया में दो ही सेक्टर हैं जो चल रहे हैं। एक तो IT चल रहा है, और दूसरा जो आपके मुल्क को अल्लाह ने जो दिया हुआ है वो एग्रीकल्चर का सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन आपने दोनों को जानबूझ के तबाह किया है, और फिर आप कहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा रही। बेसिकली ये सारा सिस्टम जो है ना हमारा जो चल रहा है ना, मैं अगर वो ख्वाजा आसिफ का जुमला इस्तेमाल करूँ, 2 नंबरी पे चल रहा है। अच्छा, यानी देखें ये सिस्टम इस तरह, अच्छा एक तरफ आप इंटरनेट बंद किए बैठे हैं, आज शादिया मरी ने भी कहा, दूसरी तरफ आप वो डिजिटल नेशन जो बिल है वो ला रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि आपकी टोटल सर्विलेंस होगी। अच्छा, उसमें ये होगा कि आपके मेडिकल रिकॉर्ड से लेके बैंक्स के रिकॉर्ड से लेके आपके नाम पर क्या है क्या नहीं है। तो अगर कोई क्लियर है तो उसको क्या इशू होगा? बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। क्या मसला है? देखिए, ये सोवरेन कंट्रीज का मामला होता है, जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे जिनकी पॉलिसीज बिल्कुल शेकेबल नहीं होती, वहां तो ये मुमकिन है। हमारे जैसा मुल्क हर तरफ से हम रिस्क पर हैं। यानी अभी आपने देखा कि इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने हिजबुल्लाह को तबाह करते वक्त आपको पता लगा कि उनकी जो गाड़ियों के मीटर है उसके जरिए वो सर्विलेंस कर रहे थे। उनके उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जितने पेजर लिए, पेजर फट रहे थे। अब अंदाजा तो करें कि दुनिया कहाँ जा रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि अपने लोगों को स्पॉट पे लाओ भाई। आप यही चाहते हो अगर कि इस तरह से आप सर्विलेंस हर जगह होती है, लेकिन वहाँ नहीं होती जहाँ पे आप चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं शाह ज़मान साहब, इंटरनेट पे तो आने का मतलब ही यही है, जब आप इंटरनेट पे आ जाते हैं, इन हो जाते हैं, कहीं साइन इन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो आप मॉनिटर हो रहे होते हैं। बिल्कुल हो रहे होते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन मसला ये होता है कि उसमें आपका डेटा नहीं आ रहा कि आपके बैंक अकाउंट में क्या पोजीशन है, आपकी नाम पर कितनी गाड़ियाँ हैं, ये नहीं आता। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप उस एक ही सिस्टम में ला रहे हो, और आपके पास इंटरनेट चल नहीं रहा। अब थोड़ा सा सोचें, आपके पास हैकिंग कितनी होती है, आपका सिस्टम सारे का सारा। आज शिजा फातिमा ने यही कहा था कि जो हमारी जो डिजिटल सिक्योरिटी है वो ऑन रिस्क है, उसको हम रिस्क पे नहीं डालना चाह रहे। फायरवॉल, बेसिकली फायरवॉल खुद जो है एक इनके गले पड़ने वाला मामला है, ये कोई आसान बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो क्योंकि अब सारी चीज़ें आ गई हैं उंगलियों पे, अब पूरी जंगें जो है वो उंगलियों पे लड़ी जा रही हैं। तो ये सारी उंगलियों को आपने इतना अगर आपने ये फैला देना है, तो आपकी सारी जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पे चली जानी है। आपका एक एक शहरी रिस्क पे चला जाना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जावेद सिद्दीकी साहब से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, जो आपने आज सूरत हाल देखी कौमी असेंबली में कि जिस तरह से हुकूमती इत्तेहाद ने अपने ही उनको तनकीद का निशाना बनाया है, तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत के अंदर भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं जो कि आगे आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा दे सकते हैं? देखें, असल में मसला ये है कि जितने भी इत्तेहादी हैं, आपको पता है कि इनकी पुरानी सियासत है कि आपस में मिलना, फिर जब देखना कि जनाब इनके मामलात कुछ गड़बड़ हो रहे हैं तो फिर वो छलांग लगा के दूसरी साइड पे आ जाना। लेकिन अब ये सिलसिला ज़्यादा से देर तक चलेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखें PTI की जो सियासत है वो बिल्कुल अलग सियासत है, और पहले भी पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, लेकिन खान साहब ने यही कहा कि पहले आप चेक एंड बैलेंस करें, पहले जो है जिन्होंने मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके बाद फिर आप बात करें। तो अब ये सियासत ज़्यादा अरसे चलेगी नहीं। और फिर जैसे अभी आप ये बाजवा साहब ने कहा कि हमने वो जो बिल आज इंटरनेट के हवाले से आया,
تو یہ آپ دیکھیں یہ کب سے. اچھا پھر باجوہ صاحب نے ایک بات اور کی کہ اس پہ ہم نے آواز اٹھائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کب سے نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. جب سے 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے اور جس طرح رزلٹ ہوا تھا اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں مسلسل یہ پرابلم چل رہے ہیں مختلف حوالے سے. اچھا پھر جب ابھی جو اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھ لیں کہ کس طرح اس کو پردہ ڈالنے کے لیے نیٹ اور یہ دوسری چیزیں سلسلے منقطع کر دیے تھے. لیکن اب اس سے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج نہیں کل پرسوں دنیا کو سب علم ہے, اور پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج کر رہا تھا. تو اب ان چیزیں یہ جو مصنوعی طریقے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر جیسا بھی شاہ زمان صاحب نے کہا کہ آپ اتنے قابل نہیں ہیں کہ اپنی چیزوں کو سیو کر سکیں, اور ظاہر سے بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ کی اگینسٹ ممالک ہیں وہ ہیک کر لیتے ہیں. تو اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ ڈیٹا جمع کر کے آپ پہلے کون سے مجرموں کو سزا دے چکے ہیں کہ جو اب عوام کا کہ جس کے پاس گاڑیاں کتنی ہے, اس کی انکم کتنی ہے, آپ نے دیکھا ابھی کتنے لیکس آئے اور اس میں کون کون سے لوگ نامزد تھے, وہ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح تھا. تو آپ نے اس پہ کیا کر لیا, کون سی ایکشن لے لیے, کون سی کارروائی کر لی, اور ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ صرف عوام کو پابند کرنے کے لیے یا ان کو پولیٹیکلی پریشرائز کرنے کے لیے, جیسا کہ ابھی آپ سنتے ہیں کہ کوئی بیان آتا ہے باہر سے تو وہ کہتے ہیں جی ان کا پاسپورٹ سیل کر دیں گے, ان کے شناختی کارڈ کر دیں گے. تو لیکن ملکی مفاد میں تو کچھ کام کرنے پڑیں گے نا جاوید صدیقی صاحب. دیکھیں ملکی مفاد میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے بزنس کمیونٹی کو اعتماد دیں جو یہاں سے جا رہی ہے, کیونکہ سب سے بڑا ملکی مفاد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کو تحفظ ملے. اس کے بعد پھر کوئی جو تعلیم, صحت, دوسری چیزیں آتی ہیں. لیکن جب آپ کے کا بزنس مین اور آپ کا نوجوان مایوس ہو جائے تو پھر آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے ملک میں کیا رہ جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ملک جو ہے یا تو نئی جنریشن چلتا ہے یا کاروبار سے چلتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جو بھی ممالک ہیں وہ اسی طرح ترقی کر رہے ہیں. تو جب آپ اس کو سیف نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد تو چیزیں جو ہیں وہ رزاق باجوہ صاحب آپ نے کیا حکومت کو کیا ایڈوائس دی ہے, کیا کہا کہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, جو ینگسٹر جیسا کہ جاوید صاحب نے بھی کہا کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں چھوڑ کے, بزنس یہاں سے جا رہا ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے, اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ قومی اسمبلیوں میں کچھ عوامی مفاد کے بارے میں بات ہوتی, کچھ ملکی مفاد کے بارے میں بات ہوتی؟ دیکھیں جی یہ کہنا کہ لوگ بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور ملک جو ہے بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے, یہ تحریک انصاف آج سے نہیں کہہ رہی. یہ ان کے ملک نازک دور سے گزر رہی, تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کچھ ملک اب بہت اچھی طرف جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں, آپ جو معیشت سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سے 122 پہ چلے گئی ہے آپ کی گروتھ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے ملک. سارے ادارے کہہ رہے ہیں. نہیں, اسی پینل پہ بزنس مین آتے ہیں, تاجر آتے ہیں, تو وہ تو بڑی شکایتیں کرتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو پورا نظام ہی ختم ہو گیا. میں ملک کی سطح کی بات کر رہا ہوں, میں لالو کھیت کے دکاندار کی بات کر رہا ہوں. لالو کھیت کے دکانداروں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پورا لاہور چلا رہے ہیں, ان کا آپ ٹیکس دیکھیں کتنا ٹیکس. اب میں تو آپ کو پوری جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں جو پاکستان کی, جو آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی رپورٹس میں مجھے بتا دی جائے جس میں پاکستان جو ہے پچھلی مطلب بیک جا رہا ہے. پاکستان تو گروتھ کر رہا ہے اب ماشاءاللہ. اب ہم لوگ اس کو سنبھالا دے رہے ہیں. جو 3-4 سالوں میں تحریک انصاف نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا, وہ انشاءاللہ سنبھالے میں آ رہی ہے. اور ورلڈ بینک کہہ رہی ہے, آپ کی فراز منسٹر کہہ رہے ہیں, آپ مجھے کوئی کسی ایک ادارے کی رپورٹ بتا دیں کہ اچھا, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ملک میں مہنگائی کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ مڈل مین کی وجہ سے, وہ اور کسی کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, وہ ان کی وہ منسٹر ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے جو بھی کہا وہ اس کا جواب نہیں. ایسے کیسے کوئی منسٹر کہہ دے گا سارا قصور مڈل مین کا ہے؟ دیکھیں قصوروار تو ہم سب ہیں, حکومتیں بھی ہیں, سویلین بھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے. ایسا کسی ایک پھر مطلب کسی کو الزام دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. ہم سب نے مل کر کے اس ملک کو اس نیج پر پہنچایا, اور انشاءاللہ اب جس طرح اب ہم مل کر ہی اس کو ڈوبتی ہوئی معیشت کو ہم باہر نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی
موجودہ گورنمنٹ پر تنقید نہیں ہے. ہم کوئی گورنمنٹ کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اب جو جس طرح ایشوز ہیں, یہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں یا دیگر بجلی کا مہنگا کرنے کا جو ایشو ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان پر دیکھیں نا, ایک ایوان ہی ہوتا ہے جس میں آپ مسئلہ کون سا حل کرایا ہے رزاق صاحب آپ نے, یہ بتائیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے کون سا مسئلہ حل نہیں کرایا. اچھا, تو سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں. شاہزمان صاحب بیٹھے ہوئے نا, یہ سوال آپ سے آپ بتائیں شاہزمان صاحب سے پوچھتے. شاہزمان صاحب آپ بتائیں کہ کتنے مسائل حل ہوئے ہیں عوام کے, مطلب بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے رزاق باجوہ صاحب نے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو ایک پولیٹکس دیکھی 90s میں دو بڑی پارٹیاں ہوتی تھی, تیسری بڑی پارٹی ہوتی تھی اس وقت ایم کے ایم. اچھا, ان کا جو طرز سیاست تھا, اب وہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی ان کو کاپی کر رہی ہے. وہی چیزیں, مطلب صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اچھا, اپوزیشن میں بھی نہیں جانا, گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے, منسٹریز بھی نہیں لینی ہے, حکومت کا شامل بھی نہیں ہے, لیکن مراد بھی ساری لینی ہے. کوئی بھی معاملہ ہے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے بھائی, وہ انہوں نے کیا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جس بات پہ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے سارے مطالبات منوائے ہیں جو ان کے اپنے کام کے ہیں, عوام کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. جو ان کی بات ہوئی وزیر خزانہ کی, وزیر خزانہ آج کہہ رہے تھے, ابھی باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, جتنے بھی وہ رپورٹس ہیں, وہ دیکھیں. رپورٹس کو چھوڑیں بھائی, رپورٹس ساری جو ہے نا, ساری کی ساری رپورٹس 2 نمبری ہے. آج بیٹھ کے کہہ رہے تھے وزیر خزانہ کہ جی وہ ریمیٹنسز بڑھ گئے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو گیا, بالکل, ہماری مہنگائی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی. اب ذرا ان کو, وہ تو ٹی وی بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہوتا ہے. جا کے مارکیٹ دیکھیں, مارکیٹ لے جائیں, ان سے کہیں کہ بھائی کل جو آلو آپ نے کبھی لیے تھے آج لیکن یہ مڈل مین کا کیا کانسیپٹ ہے, مطلب کیسے کوئی ایک منسٹر ہے, اس کو تو میں تھوڑا سا اگر اس کو زیادہ ایلیبریٹ کروں تو یہ ہے کہ یہ تو وہی باتیں ہیں نا جو کارل مارکس نے بہت پہلے کہی تھی کہ بھائی آپ کا جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ لوٹتا ہے, مڈل مین تو وہی سرمایہ دار ہی ہے نا. مثال کے طور پر جو چیز وہاں سے پرچیز کر رہا ہے وہ اپنے گوداموں میں ڈمپ کرتا ہے, وہاں سے پھر جب ریٹ بڑھا کے وہ آپ کو دیتا ہے. مڈل مین تو وہی ہے نا, سرمایہ دار ہے نا, جس کے پاس پیسہ ہے. پیسہ کس کے پاس ہے, اب یہ سوال ہے, اس کو ڈھونڈیں, پیسہ کس کے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے, پیسہ کس کے پاس ہے. رزاق باجوہ صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے اس کا. جی دیکھیں, پیسہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی قوم کے پاس ہے, آپ دیکھیں کہ نہ تو اس مہنگائی نے کوئی کچھ نہیں بگاڑا عوام کا, کم ہوا ہے, نہ پیٹرول پمپوں پہ تیل بکنا کم ہوا ہے. پریشانی ہے, مہنگائی ہے بالکل, لیکن کام سارے ہو رہے ہیں. خاص لوگوں کے لیے یہ مہنگائی ہے, عام لوگ تو انجوائے کر رہے ہیں. وہی جو ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ وہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے کوئی ہو رہا ہے تو ان سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, اور ماشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح دیکھ رہی ہے. جاوید صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا, میں اس پہ صرف ایک چھوٹا سا اشار کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک پرانا محاورہ ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو ہماری یہ جو باجوہ صاحب ہیں, ان کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, کہ یہ اسی طرح ہر حکومت میں ہوتی ہیں اور اسی طرح دعوے کرتی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو گیا. اور یہ پاکستان ابھی کیونکہ وفاق میں ہے, جب تو پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور جب سندھ میں ہوتے ہیں تو سندھ کی بات کرتے ہیں. اور جو سندھ کی صورتحال ہے, جو کراچی کی صورتحال ہے, وہ سب کے سامنے, وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور جو پاکستان کی ہے, اچھا جو ہمارے وزیر خزانہ ہے, ان کا آپ نے شاید کچھ دن پہلے ہی بیان آیا تھا کہ عام آدمی جو ہے گورنمنٹ کو کہتے کہ اب ہم ٹیکس نہیں دے سکتے. ابھی چند دن, یہ ہفتہ یا 10 دن پہلے کی بات ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ آیا تھا سب جگہ آپ کے موبائل پر ہی آیا ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی اسی طرح کی اس کی نہیں, اس کی وجہ اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ حکومت آپ ہے, قانون آپ کے پاس ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہے, تو مڈل مین کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے مڈل مین بھی انہی کی پارٹی کے ہیں, سارے اوپر ٹاپ مین بھی انہی کے پارٹی کے ہیں, سب ان کے پارٹی کے ہیں. تو یہ نہیں, آپ ہسٹری دیکھ لیں, سب کی ہسٹری دیکھ لیں. میرے خیال سے جتنے ان کے سندھ کے منسٹر ہیں ان کی بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں, وفاق کے جو منسٹر ہیں ان کی بھی, ان کی جو چیزیں ہیں, ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا, سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھا, سیاست میں آنے کے بعد آج کیا ہے. تو یہ اچھا, پھر دوسری جو ایم کے ایم کی ابھی آپ نے بات کی, تو کیونکہ ایم کے ایم آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے کہ صاف ہوتی جا رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کو یہ خطرہ تھا, میں پہلے بھی یہ پروگرام کہہ چکا ہوں, کہ وہ
कराची को मतलब आप किसी ये भी कह रहे हैं कि तरीके से एमकेएम की सपोर्ट खत्म होती जा रही है, ये कह रहे हैं आप? देखें ना, अभी जो रिजल्ट आया, अभी जो इलेक्शन में रिजल्ट आया था, वो आपके भी इल्म में, तो इस रिजल्ट को तो आप खुद नहीं मानते। फॉर्म 47 और 45 की जो बात है कि 45 के हिसाब से जो देखें रिजल्ट जब इलेक्शन खत्म होता है उसी रात तक रिजल्ट आ चुका होता है, क्योंकि सारे पोलिंग एजेंट जो है अपने रिजल्ट लेके अपने अपने ऑफिस में जमा करवा देते हैं, तो वो रिजल्ट आ चुका था। लेकिन ये 2-3 दिन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें जो हेर फेर होती है वो सबको पता है, इससे कोई ढकी छुपी। और मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि चले मुल्क तरक्की कर रहा हो, आवाम को खुशहाली आ रही हो, फिर अगर आप तमके लगाएं तो समझ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक नई रिवायत आ गई कि मुल्क के इदारे तबाह हो गए। अभी आपने देखा PIA कि जिस तरह बोलियां लग रही थी, रेलवे का जिस तरह हाल है, स्टील मिल का हाल है, और जो दूसरे इदारे, मतलब हम तबाह करने के बाद भी अपने ऊपर तमके लगाते हैं कि जी देखिए हमने मुल्क को बचा लिया। सर ये मुल्क को बचना होता है क्या कहना कि आप IMF के मकरूज हैं, आप दुनिया से जाके इमदाद और भीख मांगते हैं, और उसके बाद आप तमगे लगाते हैं कि हमने मुल्क बचा लिया है, जबकि ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। उसके बावजूद रज़ाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी बोलने का ये कह रहे हैं कि PIA, पाकिस्तान रेलवे और ना जाने कितने सारे इन्होंने, बहुत सारे PTCL इन्होंने बहुत सारे महकमे बता दिए कि जो बिल्कुल बदहाली का शिकार हो गए। इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद ये सब कुछ हुआ है। ये उनकी गवर्नमेंट में सारे इदारे, अच्छा इनका आदाद शुमार देख लें कि PIA जो है और रेलवे और स्टील मिल इससे पहले खत्म हो चुके थे और तबाही के दहाने पे थे, लेकिन इनके जबान पे सिर्फ और सिर्फ PTI, जबकि दुनिया जानती है कि PDA की जमातें जो है उन्होंने तबाही के दहाने पे पहुंचा के फिर दिया था। और चले उन्हें जवाब दे लेने दें जावेद साहब, उनको जवाब दे लेने दें ताकि फिर आप अपने टाइम पे इतना ज्यादा गलत बयानी जो है उस पर बोलना पड़ता है। बात तो या तो आप अपनी बात करें ना, PTI का नाम मिले, आप बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप मुझे बता दें सिंध के इदारे बता दें, चले छोड़े आप पीपल्स पार्टी है, आप सिंध के इदारे बता दें, कौन सा मुस्तहकम है, कौन सा करप्शन से पाक है, एक इदारे का नाम बता दें। जावेद साहब उनको बात मुकम्मल कर देने दें, फिर आप बात कीजिएगा। जी इस तरह ये इसी किस्म की सियासत इन्हें ले डूबी है, ले नहीं डूबी है, किसी काम के ना काज के, हमारा सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल एक्टिव है। जी रज़ाक साहब बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 4 साल का इक़्तिदार आपको मिला ना, आप बता दें आपने कौन सा इदारा खड़ा किया, आपने किस इदारे में क्या 4 चांद लगाए, आपने 600 डैम बना दिए, पता नहीं कहाँ बना दिए, आपने लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स दे दी, आपने पूरे पाकिस्तान का तालीमी निफाज अच्छा डैम की बात की रज़ाक साहब, आपने अभी कराची में बड़ा पानी का मसला हुआ है, 84 इंच कुतर की 3 दफा पाइपलाइन जो है वो डैमेज हुई है और फिर बन रही है, और फिर कुछ पता नहीं है कि अगले 24 घंटों में फिर कहीं ना कोई बड़ा मसला हो जाए। तो इसके लिए 1 महीने से पूरे 95% जो है मैं समझ गया। ये जो हमारी ग्रीन लाइन की जो रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन, अल्लाह जाने येलो लाइन, कितनी सारी तो माशाल्लाह लाइनें बन रही हैं शायद, उनकी वजह से जो भारी मशीनरी काम कर रही है वो लाइनों को डैमेज कर रहे हो, उससे डैमेज हुई है। उस पर हमारे वाटर बोर्ड का अमला, सिंध गवर्नमेंट सारे ऑन बोर्ड है उस पर काम। ये बड़े अफसोसनाक हालांकि ये सूरत हाल है। आप अभी भी देख रहे हैं जो लाइनें डैमेज का शिकार हुई हैं या टूटी हैं, उन पर इस वक्त भी मैं चलने के लिए तैयार हूं, कैमरे के साथ काम हो रहा है। तो क्योंकि काम जरूर हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि जब कोई सिंध गवर्नमेंट कोई मंसूबा लॉन्च करती है आवाम के लिए, कोई बड़ा मंसूबा, को बहुत ज्यादा बड़ा मंसूबा है, येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन है, कोई भी ऐसा लाइन है, तो क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके पास कोई मैपिंग नहीं होती कि कहां से कौन सी लाइन गुजर रही है, कि वो डैमेज, ये ठेकेदारों अंडर पासेस बनेंगे, बहुत सारी कंपनीज इन लाइनों पर काम कर रही है। उसमें जिस ठेकेदार की वजह से ये लाइन डैमेज हुई थी उसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपया जुर्माना भी है, हमने डाला। बिल्कुल इस पे बात करेंगे रज़ाक बाजा साहब। आवामी मामला है, आवाम को बहुत बेहद तकलीफ है, मैं इसकी बिल्कुल माफी भी चाहता हूँ आवाम से, और उन्हें मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ कि ये जो भी ठेकेदार है जिनकी ये जिम्मेदारी थी इन लाइनों को बचा करके काम करना, उन्हें इस जहालत से, इस नालायकी से काम नहीं करना चाहिए। वाटर कॉर्पोरेशन पे इल्जाम डालते हैं और वाटर कॉर्पोरेशन वाले BRT के प्लानिंग को इल्जाम डाल देते हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور شاہ زمان صاحب سے بات کر لیتے ہیں. شاہ زمان صاحب, آپ بھی جب پولیٹیشینز آتے ہیں ان میں آپس کی بحث, وہی جو میں نے انٹرو میں بولا تھا کہ الزامات, تنقید, ایک دوسرے کے بیانات, تو کہاں تک محسوس کرتے ہیں کبھی مسائل حل ہوں گے اس پاکستان کے یا شہر قائد ہی کے, اگر ہم بات کر لیں تو؟ دیکھیے, بحث برائے بحث سے تو مسائل حل ہونے نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے. ہم جب تک کچھ عملی اقدامات نہیں کیے, جب تک ہم کسی کانکریٹ کنکلوژن کی طرف نہیں جاتے, مسائل تو حل نہیں ہوتے. بات یہ ہو رہی ہے یہاں پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں. میں ذاتیات پہ جانے کو پسند نہیں کرتا, اچھی بات بھی نہیں ہے کہ ذاتیات پہ جایا جائے. لیکن ہم اور اگر ہم پالیسیز کی بات کریں تو پالیسیز اس وقت جو ملک کی ہیں وہ ساری کی ساری, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ فیبریکیٹڈ ہیں. ملک میں ہو کچھ رہا ہے, دکھایا کچھ جا رہا ہے. اچھا, ہمیں بھائی ٹھیک ہے, ہم سے یہ نہ کہلواؤ جو آپ کر رہے ہو کرو, یہ تو نہ کہلواؤ نا کہ بھائی بہت اچھا ہو رہا ہے. ابھی جو گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اب عوام تو ویسے ہی چکی کے 2 پارٹوں میں پسی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ, وہاں پہ کچھ نہیں کہہ رہے. وہاں پہ اوگرا نے بھیج دیا کہ بھائی اتنی گیس, کتنی 25%. ہم نے بہت کوشش کی کہ گیس سے, اوگرا سے تو کوئی ترجمان ہمارے ساتھ ہو, آن کال آ جائے بھلے, لیکن انہوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیں گے. دیکھیں نا, مرکز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی سارا معاملہ سارا دن جو ہے انٹرنیٹ پہ وہ کھیلتے رہے. گیس پہ کسی نے بات نہیں کی. یہاں سے ناصر شاہ صاحب سے ایک بیان دلوا دیا کہ جی وہ غریب کا خیال رکھیں. اس طرح نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جمع خرچی, جس کو زبان اس طرح جب کوئی, اب جیسے ناصر حسین شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں, عوام اس کو نہیں وہ کر سکتی ہے, تو کیا گیس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں, یہ اس طرح کی پولیٹکس ہوتی ہے کہ جہاں پہ روکنے کی جگہ ہے, جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہے وہاں نہیں بولیں گے, وہاں جا کے دوسری جگہ بولیں گے. بھائی اگر کراچی میونسپل کارپوریشن کا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ جا کے بات کرو نا. آپ اسمبلی میں جا کے بات کرتے تھے. اگر سندھ گورنمنٹ کا کوئی معاملہ ہو تو یہاں سندھ گورنمنٹ کے پاس بیٹھ کے بات کرو نا. آپ اسلام آباد میں جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہو. اس طرح نہیں ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ بیانات کے ذریعے زندہ رہنا ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھا نہیں تھا, ہم نے وہاں پہ بول دیا تھا. بھائی جہاں پہ بولنا تھا وہاں تو نہیں بولا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے. اور یہ اوور آل سب کا المیہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, جس نے بٹھایا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے, تو یہ وہاں پہ کچھ بول نہیں سکتے. وہاں پہ ان کا سر جھکا رہتا ہے. لیکن کیونکہ وہ پبلک میں بھی جانا ہے تو کسی دوسری جگہ سے یہ فائر مار دیتے ہیں. ایسے اس طرح سے ہوتا ہے. میں جو بتا رہا ہوں نا, جس طرح فیبریکیٹڈ پالیسیز چل رہی ہیں, اس کا ڈاؤن فال بہت برا ہونا ہے اگر یہ ابھی سمجھ جائیں. دیکھیں, ہم نے اس ملک میں پہلے, کون سمجھ جائے, حکومت سمجھ جائے, اپوزیشن سمجھ جائے, جو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے وہ وقت دیکھا جب میاں نواز شریف کے پاس 2/3 میجارٹی تھی. سمجھ رہے تھے لوگ کہ ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے پہلے جائیں ضیاء الحق کے دور میں, کون کہتا تھا کہ ضیاء الحق اس طرح چلے جائیں گے؟ چلے گئے نا. پھر مشرف آئے. مشرف کیا کہتے کیا تھے, آپ تھوڑا سا یاد کریں, ریکال کریں. کہتے تھے نواز شریف کا بینظیر کا چیپٹر کلوز, اب وہ نہیں آئیں گے. کیا وہ نہیں آئے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس طرح سے بند کر دیں گے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے بٹھا دیا. اب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے صدیقی صاحب کہ بھائی وہ مذاکرات سے غصے پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, مذاکرات کے لیے آپ نے سارا وقت آپ سے کہا گیا مذاکرات. آپ نے کہا نہیں, ہم تو ان سے کریں گے مذاکرات. لیکن جب وہاں سے کچھ نہیں ہوا, اب لہجے بھی نرم ہو رہے ہیں, اب پھول جھڑنے لگے ہیں لہجوں میں. اسمبلی میں بھائی بندی بھی ہو رہی ہے. اب مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں. اس طرح پولیٹکس نہیں ہوتی ہے. پولیٹکس ہوتی ہے کہ بھئی آپ فرم رہو, جو اسٹینڈ ہے اس پہ رہو. اگر آپ کو مذاکرات, یو ٹرن نہ لیا جائے زیادہ. اچھا, جاوید صدیقی صاحب, 100 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ, فیصلہ محفوظ ہو گیا, کیا امید ہے؟ اصل میں 4 کیسز میں تو ویسے بھی ضمانتیں ملی ہیں. نہیں, آج کل تو الحمدللہ ضمانتیں ہر کیس میں ضمانت ہی مل رہی ہے. اچھا. اور کورٹس کئی دفعہ کہہ چکی ہے رہا کرنے کو بھی, لیکن کیونکہ سسٹم کو جو چلانے والے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب عوام اور کارکنوں کے درمیان چلے گئے تو بیچ کے جو ان کے لوگ ہیں وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا
تو کنفیوژن کون پھیلا رہا ہے؟ آپ کی ہی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں، یہ وہی پارٹی کے جو اختلافات ہیں؟ کوئی نہیں، ہر پارٹی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ داخل ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لاکھوں افراد ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی، اب وہ کنفیوژن اسی وقت ختم ہوگی کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، ان کا ڈائریکٹ، میں کئی پروگراموں میں یہی کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے تو پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ابھی باجوہ صاحب نے جیسے پانی کا ابھی آپ نے لائن کا جو بریک ہوئی ہے اس کا پوچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ 40 سال سے یہ سارا سسٹم آپ چلا رہے ہیں، اور اس میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو جماعت اسلامی نے بھی کافی زور لگایا تھا، اور میئر کے لیے بھی، لیکن دھاندلی ہوئی، ان کو بھی نہیں بننے دیا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس سے آپ بری ذمہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ بلدیہ اور سندھ گورنمنٹ اور ہر طرح کی جو چیزیں پاور تھا وہ یا تو ایم کیو ایم کے پاس تھا یا آپ کے پاس تھا، اور آپ دونوں اتحادی تھے، تو آپ یہ الزام کسی پہ ڈال نہیں سکتے. تو آپ جب اپنے صوبے کا سسٹم صحیح نہیں کر سکتے تو ملک کا سسٹم کیسے صحیح کریں گے؟ اچھا، جیسا بھی شاہ زمان صاحب نے کہا کہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں. جاوید صاحب، آپ سے بھی تو کراچی کے لوگوں کو بڑی شکایات تھیں کہ آپ کے دور حکومت میں آپ نے شہر قائد کے لیے کیا کیا. دیکھیں ہماری بات تو پھر وہیں کی وہیں آ جاتی، ہماری تو نہ تو یہاں پہ بلدیہ میں کوئی نمائندگی تھی اس وقت جس وقت کی آپ بات کر رہی ہیں، نہ ہماری سندھ گورنمنٹ میں کوئی نمائندگی تھی. لیکن ہم اپوزیشن میں تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جب سندھ گورنمنٹ، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ 18ویں ترمیم جو انہوں نے پاس کی تھی وہ اس طرح پاس کی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ پورے خزانے میں چاہے وہ سندھ کا ہو یا وفاق کا ہو یہ جاگیردار بن گئے تھے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ جو ایم این ایز تھے ان کو ڈائریکٹ فنڈ دیا جاتا تھا. اس میں جب ہمارے اتحادی ایم کیو ایم تھے ان کو بھی فنڈ ملتے تھے، ہمارے لوگوں کو ملتے تھے، سب کو ملتے تھے، اور وہ اپنے علاقے میں جو بھی کام تھا وہ کرواتے تھے. مطلب جتنی ہماری پاور تھی اس حد تک تو ہم نے کوشش کی. اچھا، ڈیم آپ نے دیکھا اس وقت بھاشا ڈیم اور دیا میری ڈیم میں کام ہو رہا تھا، اس کے بعد آپ سنتے نہیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ملیر ندی جو سلجانی سے کماڑی تک جا رہی تھی، اس کی صفائی، اس کے سائڈیں کلیئر، صحیح ہے نا. اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ 80 بسیں، دیکھیں 3.5 سال میں 2 سال تو کرونا کے نکل گئے، 1.5 سال میں جو ہو سکتا تھا کوشش. گجر نالے پہ بھی شاید آپ نے، گجر نالا پورا سلجانی سے لے کے کماڑی تک کا پورا، اور آپ دیکھیں جب سے گورنمنٹ گئی اس کے بعد سے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد بارشوں کا پانی میں بھی کافی، ورنہ آپ دیکھتے تھے کہ یہ کراچی کس طرح کا منظر پیش کرتا تھا جب بارش ہوتی تھی. تو گجر نالے کے علاوہ 80 گرین بسیں جو آپ نے لانی تھی، جب آپ نہیں لے کے آئے تو ظاہر سی بات ہے. پھر 50 فائر ٹینڈر جو آگ بجھانے کے تھے، آپ نے دیکھا تھا پرانے فائر ٹینڈر چل رہے تھے ایک عرصے دراز سے، تو وہ آج آپ کو جو نئی گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی لے کے آئی تھی. اچھا، پھر K4 کا منصوبہ بھی اپروول ہو چکا تھا، اس پہ کام ہونا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ چلے گئی تو آپ پانی کے، سیوریج کے اور دوسرے مسئلے 40 سال میں حل نہیں کر سکے. اگر آپ یہ صرف، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، 5 سال آپ یہ پی ٹی آئی کو دے دیں، اس کے بعد آپ اپنی 40 سالہ کارکردگی اور پی ٹی آئی کی 5 سالہ کارکردگی کا موازنہ کیجیے گا، پھر آپ اپنے پروگرام میں بلائیں اور پھر آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب تک پاور، ظاہر سی بات ہے اپوزیشن میں آپ جو کر سکتے ہیں وہی کریں گے. اچھا، اپوزیشن میں آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جو ایک ظلم کا نظام، جو جاگیرداری وڈیرہ شاہی تھی، اس میں کافی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا، اور وہاں کے جو عوام تھے، غریب عوام، وہ بھی کھڑا ہونا شروع ہوئی تھی. رزاق صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اب وقت بہت کم رہ گیا. رزاق صاحب، اوگرا نے جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اس پہ کچھ آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ جی، اس کی میں بالکل شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ بڑا ظلم ہے، عوام پہلے سے پسی ہوئی ہے مہنگائی میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا، یہ تو ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا. عملی اقدامات کیا کیے؟ دیکھیں، عملی اقدام تو دیکھیں اب ہماری جو ٹیم ہے ایوان میں، قومی اسمبلی میں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں، انشاءاللہ اس پر بالکل ڈسکشن بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پریشر بھی ہمارے جتنا ہے، ہماری بساط اور طاقت ہمارے، انشاءاللہ ہم اس چیز کی بساط کی بات نہ کریں. بساط یہ ہے کہ گورنمنٹ سے باہر آ جائے، گورنمنٹ سے باہر آ جائے. آپ دیکھ لیں ہم کیوں گورنمنٹ سے نہیں، مطلب یہ کہ آپ جب عوامی پارٹی ہے، عوامی نمائندے، تو عوام کے لیے کریں. جی رزاق صاحب، یہ کہنا کہ ہم گورنمنٹ سے باہر آئے، ہم تو ایوان میں ہمارے ایم این اے کی حیثیت سے ہمارے ممبران بیٹھے ہیں، ہمارے پاس منسٹریاں تو نہیں ہیں، ادھر بیٹھے، لیکن سیٹس تو ہیں نا. تو سیٹس ہم استعفے دے دیں، باہر آ جائیں، یہ نظام گرا دیں. تو عوام کے لیے وہ پی ٹی آئی ایوان سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. جن کا قائد لٹکنے والا ہے وہ تو باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. ہم گیس کی قیمتیں بڑھانے کے چکر میں ہم استعفے دے کے باہر آ جائیں. آپ عوامی پارٹی ہے سر، آپ بار بار کہتے ہیں ہم عوامی پارٹی.
انہیں چاہیے کہ اپنے قائد کو بچانے کے لیے نہیں وہ تو جو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بہت شکر ہے، جو اپنی مطلب ایک سیاسی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، بہت اچھے گزار رہے ہیں پوری دنیا میں اسلامی لیڈر کے طور پہ احتجاج کرنا چاہیے. ان کے پاس وہاں استعفے کا یہ کے پی کے کی گورنمنٹ چھوڑیں، یہ قومی اسمبلی چھوڑیں، یہ سینٹ چھوڑیں بھائی. یہ تو یعنی جو جیتے ہوئے چھوڑ دیں، جو ہارے ہوئے وہ ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی باجوہ صاحب کا دیکھیں، گیس مہنگا ہوا، جیتے ہوئے وہ چھوڑ دیں اور جو ہارے ہوئے وہ آ جائے. ہم عوام کے حقوق کے لیے ایوان کے اندر رہ کر بات کریں گے. ہم نے کبھی بھی استعفے جلدی سے بولیں کیا کہہ رہا ہوں. باجوہ صاحب کی باتیں سن کے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جو جیتے ہوئے ان کو آپ مشورہ دینے وہ چھوڑ دیں. اور اچھا دوسری بات یہ کہ گیس پہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو 25% کا اضافہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اس وقت گیس گھروں میں یا انڈسٹری میں کس طرح گیس آ رہی ہے، یعنی گھنٹوں کے حساب سے گیس آ رہی ہے. اس پہ بھی آپ پیسے بڑھا کے، یعنی 300 روپے کا جب بل آتا تھا اس وقت 24 گھنٹے گیس آتی تھی، آج 1500 کا آتا ہے تو چند گھنٹے آتے ہیں. میں شدید وائنڈ اپ اس طرح سے میں کروں گا. ابھی آپ جو ساری باتیں کر رہے تھے نا، میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے جو قائد ہیں نا، ان کو ڈے بائی ڈے فائدہ ہو رہا ہے. جب گورنمنٹ میں تھے نا تو ان کا گراف بہت نیچے تھا، گورنمنٹ سے نکل کے اوپر آ گئے. اب جب سے اندر گئے ہیں بہت اوپر چلے گئے. بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ ان کے کسی طرح سے ان کو فائدہ ہی دے رہے ہیں، ان کو فائدہ ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ زمان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، رزاق باجوہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے، بہت شکریہ. ناظرین، مسائل بے انتہا ہیں اور وہی بات ہے کہ بیانات یا الزامات یا تنقید اس کا حل نہیں ہے. جب تک کہ عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. یہ سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو، کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ ہو، جب تک وہ اپنے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوگی، عملی اقدامات نہیں اٹھائے گی، عوام کے مسائل حل نہیں کیے جا سکیں گے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.